أهلا وسهلا مرحبا، أهلا وسهلا مرحبا، جشن منائے سب مل کر، جھنڈے لہرائے سب مل کر، عید منائے سب مل کر، نعرے لگائے سب مل کر، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حج کلام پیش کرنے کے بعد بلا تاخیر ہمارے آنے والے مہمان کو میں خصوصی دعوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، خطاب کے لیے آپ حضرات جو ہے تو زوردار نعرہ لگائیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں، ایمان کا ثبوت دیں کہ ہم جو ہے تو سننے کے لیے بھی بےتاب ہے اور ہمارے دلوں کے اندر عشق محبت کا چراغ جلا ہوا ہے، بجھا نہیں ہے، یہ جو ثابت کر کے دکھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مناظر اسلام حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید، ذو العفو الواسع والعقاب الشدید، من ہداہ فہو سعید السدید، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه الشیخ الجلیل ای صاحب البخاری في صحیح۔ وعن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ وانا خاتم النبیین و ابی منجدل فی طینہ ساخبرکم عن ذلک، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا ام آمنہ التي رأت ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعته له نورا اضاءت لها قصور الشام، ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وقال حاکم هذا حدیث صحیح ووافقہ الذہبی ای قال الذہبی هذا حدیث صحیح۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہم، فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف، فانصب الى قدرہ ما شئت من عظم، مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں ضیاء القرآن مسجد کے تمام انتظامیہ، امام حضرات،
اور خطیب اور جملہ اراکین و معاونین کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثنا کے لیے یہاں پر حاضر ہوا. اور میں نور ٹی وی کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کے اہتمام کے لیے اس بزم کو میں چار چاند لگانے کے لیے یہاں پر وہ حضرات بھی تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل میں مقبول و مستجاب فرمائے. موضوع جو گفتگو کے حوالے سے ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے احباب نے یہی کہا کہ اسی پر گفتگو کی جائے. وقت مختصر ہے، میں چند ضروری باتیں ہی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی کرنا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود کی تقاریب کو سجانا، یہ بالاتفاق شرعی نقطہ نظر سے مستحب ہے، اور مستحب میں بھی اعلیٰ درجے کے مستحبات میں سے ہے، جس کی دلیل، جس کے پیچھے صریح نصوص بھی موجود ہیں، خاص باتیں بھی اس موضوع پر موجود ہیں، اور عمومی موضوعات اور عمومی نصوص بھی اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. اور حضور کے میلاد پر ایک نہیں ان گنت دلائل موجود ہیں، کثیر دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، محدثین کی کتب میں موجود ہیں. سیر و اعلام کے ماہرین نے جب مرتب کیا اس فضائل کو تو اجماع سواد اعظم کا یوں سمجھ لیجیے. وہ اشخاص، وہ افراد جو تحقیق و تفتیش کے اندر ایک بڑا ملکہ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک دو آدمی بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے میلاد پر خطاب نہ کیا ہو. تو یہ اتنا مجمع علیہ موضوع ہے اور اتنا اہم ترین موضوع ہے. میں پھر عرض کر دوں، آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ جب میں نے میلاد کو مستحب کہہ دیا، تو جب میں نے یہ دعوت کہہ دیا ہے تو اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ مستحب کو ثابت کرنے کے لیے علماء تشریف فرما ہے قرآن کی صریح عبارت النص کی ضرورت نہیں پڑتی، نصوص کی ضرورت نہیں ہے. مستحب اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ قرآن اگر کسی کام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہا ہو، اور یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی اسی کام کی روح موجود ہے، تو یہ بھی اس کے ضمن میں آ کر مستحب ہو جائے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چیز کو پسند فرمایا ہو، یا خود اس کو منایا ہو، یا اس کا ذکر کیا ہو، تو اس کے استحباب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات، یہ چاہے اہل سنہ ہو یا غیر مقلدین ہو، چاہے شوکانی کے بحث اٹھا کر دیکھیں یا اہل سنت کے اجماعی مسائل کو اٹھا کر دیکھیں، اس تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے خود کیا، خود منایا، تو اس کے استحباب میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو اور درجہ اوپر جائے گا اس کا. اور اگر علماء نے بھی اگر کسی ذکر کو پسند کیا ہو، علماء نے بھی اگر کسی بات کو پسند کیا ہو، تو ہمارے مصطلحات حدیث اور فن حدیث کے اندر ایک خاص موضوع ہوتا ہے تلقی بالعلماء القبول، یعنی علماء بھی اگر ماہرین فن اور اپنے زمانے کے عظیم ائمہ کسی کام کو اچھا کہہ دیں تو وہ بھی مستحب کا درجہ رکھتا ہے. تو اب آپ دیکھیے جو حضرات یہ کہیں کہ جناب میلاد کی دلیل نہیں، میں نے کہا اس دائرے میں آ کر ہم سے گفتگو کریں. آپ، میں نے جو دائرہ آپ کو بتا دیا ہے اس دائرے میں آ کر گفتگو کریں. دلائل میلاد کے ثبوت ہی میں ملیں گے، ایک موضوع روایت اور ایک من گڑت بات بھی سرکار کے میلاد کے خلاف آپ کو کہیں نہیں ملے گی. پھر یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ یہ کہا جائے میلاد پر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. میں نے اس لیے آپ کو گریجولی بالکل بنیاد سے کھڑا کیا ہے. میں نے موضوع آپ کو بتا دیا کہ یہ مستحب ہے، اس کے پیچھے دلائل کے انبار موجود ہے. ایک بات، اس کے انکار پر کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہاں پر میں عرض کروں، اگر یہ سوال بنایا جائے، میں پہلے وہ جو کنفیوز کر دیا جاتا ہے تو پہلے میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیا. اب میں آگے پیش کروں گا، یہ کام حدیث پاک کے اندر حضور نے خود کیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے نا یہ کام کسی بھی نے نہیں کیا، میلاد تو حضور نے خود بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا، بھی بتاتا ہوں. اگر حضور نے نہ بھی کیا ہوتا اور صحابہ نے نہ بھی کیا ہوتا، لیکن اس میں حضور کی عظمت موجود ہے،
تب بھی میلاد منانا ہمارے دعوے کے مطابق مستحب تو ضرور ثابت ہوتا، چہ جائے کہ حضور کا خود عمل اس پر موجود ہے، چہ جائے کہ صحابہ کا خود عمل موجود ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر حضور کا میلاد نامہ پڑھنا صحیح روایتوں سے موجود ہے، رسول اللہ کا منبر پر بیٹھ کر اپنے میلاد اور اپنے والدین کے قصیدے پڑھنا یہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اہل حدیث ہیں تو ان حدیثوں پر عمل کب کریں گے آپ؟ کیا صرف آپ کو رفع دین کی حدیثیں یاد رہتی ہیں؟ کیا آپ کو صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں یاد رہتی ہیں؟ کیا صرف آپ کو نمازوں میں پاؤں کھول کے نماز پڑھنے کی حدیثیں یاد رہتی ہے؟ آپ کو یہ خطبے یاد نہیں رہتے جو مصطفیٰ نے منبر پر پڑھ کے سنائے ہیں؟ اگر حدیث کی کتاب میں نہ ہو تو ہمیں پکڑا جائے، اور اگر حدیث کی، میں نے خطبے میں 2 حدیثیں پڑھ دی ہیں آپ کے سامنے، ایک بخاری سے پڑھی، ایک مستدرک سے پڑھی ہے، ایک راوی کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا اس کا۔ تو میں کہتا ہوں جب آپ حدیث اور عامل بالحدیث اور عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ حدیثیں کب پڑھی جائیں گی؟ تو ایک دوست نے کہا جی رمضان میں پڑھی جائیں گی، تو پھر میں نے کہا رمضان کے فضائل کب بتائے جائیں گے؟ تو ایک سنی نے کہا بات یہ نہیں، جو حضور کی میلاد، حضور کے فضائل، حضور کے والدین اور حضور کے آمد اور حضور کی شخصی فضیلت کی جو باتیں ہیں وہ فضیلت تو سال کے 12 مہینے پڑھے جائیں گے، لیکن خاص طور پر اسے ربیع الاول میں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے نسبت ہے، ولادت سے بولیے نسبت ہے۔ ایک بات کہ کیجیے ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا، میں نے کہا کسی نے نبی کیا ہوتا تب بھی کسی ایک معتبر عالم کے کرنے سے وہ کام مستحب ثابت ہو جاتا، ایک بات۔ دوسری بات، میں اس نقطے کو دور کرنے کے لیے جو عموماً کیا جاتا ہے، تقریر آپ تفصیل سے سنتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں ان اعتراضات کے جوابات مختصر وقت میں آپ کے سامنے آ جائے کہ جناب اس کی دلیل کیا ہے کہ میلاد کیا جائے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو یہ انکار کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ انکار کر رہے ہیں جناب، دلیل تو آپ دیں گے، آپ جو انکار کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ لگے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، جو کرے گا وہ دلیل دے گا۔ میں نے کہا قاعدہ یہ ضرور ہے کہ حضور نے میلاد خود کیا، یہ تو بڑی بات ہے، اگر حضور نے اپنا میلاد نبی کیا ہوتا تب بھی حضور نے کبھی ذکر کو کبھی حدیث میں منع نہیں کیا کہ میری پیدائش کا ذکر کبھی نہ کرنا، میرے والدین کی فضیلت کا ذکر کبھی نہ کرنا، میری خصوصی عظمتیں کبھی نہ بتانا، سمجھ رہے؟ جب تک ایسی روایت نہیں ملے گی، جب تک رسول منع نہ کریں وہ کام جائز رہے گا، جب تک جس کو اللہ رسول منع نہ کرے وہ کام کیا رہے گا؟ جائز رہے گا۔ یہی سارا قاعدہ اوپر تک چلے گا۔ کہتے فاتحہ کی کیا دلیل؟ آپ پوچھئے نہ کرنے کی کیا دلیل؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نیاز کی کیا دلیل؟ آپ کہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ رسول منع نہ کریں یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یوں تو جامع ترمذی کے اندر یہ پورا اصول موجود ہے اباحت کا۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور پنیر کھانا کیسا ہے؟ پنیر کھانا کیسا ہے؟ فلاں سبزی کھانا کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے تم سوال پوچھتے رہو گے میں جواب دیتا رہوں گا، آؤ میں تمہیں اصول بتا دیتا ہوں، شرعی ٹرم سے تمہیں واقف کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الحلال ما حل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، جس طرح یہ پکی مسجدیں، جس طرح آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، جس طرح آپ کے مکانات ہیں، جس طرح آپ کی مسجد کے مینار ہیں، جس طرح قرآن کو آپ نے جلدوں میں جمع کیا ہوا ہے، جس طرح آپ نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح اس میں اسباق آپ پڑھاتے ہیں، جس طرح بخاری لکھی گئی، حضور کے دور میں تو نہیں لکھی گئی، ترمذی حضور کے دور میں نہیں لکھی گئی۔ جس حدیث کو پڑھ کر تم میلاد کو ناجائز کہہ رہے ہو وہ کتاب خود تمہارے نزدیک صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور نے کبھی اپنے سامنے بٹھا کر کوئی کتاب نہیں لکھوائی اور اس کا نام کبھی بخاری نہیں لکھا، بخاری اس کا نام نہیں رکھا۔ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حضور نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ قیامت تک نئی ایجادات ہوں گی، نئی ایجادات ہوں گی، کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی اس کے بارے میں قرآن میں واضح کوئی حکم نہیں، نہ ہاں کا نہ کا، حضور کی حدیث میں کوئی واضح حکم نہیں، نہ ہاں کا نہ کا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ مما سکت عنہ، جس پر میری زبان خاموش ہو جائے، جسے شریعت کچھ نہ کہے، فہو عفا، میرا کچھ نہیں کہنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی، پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں ایک موٹی بات کرتا ہوں،
سعودی عرب کے مفتی اعظم جو حال میں انتقال کر گئے، سعودی عرب کے مفتی اعظم جو حال میں انتقال کر گئے، عبداللہ بن باز، ان کے فتاووں کا مجموعہ خود نجدیوں نے شائع کیا ہے، اور اردو زبان میں اس عربی پوری کتاب کا کلکتہ کے غیر مقلدوں نے جناب اس کا ترجمہ کر کے منظر عام پر لایا۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول ناجائز نہیں ہے۔ جب یہ اصول تم اپنے لیے چلاتے ہو تو تمہارے نزدیک جائز ہوتا ہے، اور جب حضور کی میلاد آتا ہے تو یہ اصول بھول جاتے ہو۔ اب ذرا سنیے اصول کو۔ عبداللہ بن باز سے کسی نے سوال کیا اس کے فتاوے میں، جو 2 جلد عام، اگر حرم شریف بھی جائے تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، اردو کتاب میں، اردو ترجمہ اس کا کلکتہ سے کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے، ایک شخص ان سے پوچھتا ہے عبداللہ بن باز سے، مفتی اعظم سعودی عرب سے، میں صرف انصاف اور دیانت کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہیے کہ ساری خوبیاں ہم حضور کی طرح منسوب کریں، لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنے کام کو چلانے کے لیے ہم کوئی بھی قاعدے پر عمل کر جائیں، لیکن جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو ہم اسے بدعت کہہ دیں۔ تو یہ بڑے شرم کی اور حیا کی بات ہے میرے دوستو۔ عبداللہ بن باز سے کسی نے پوچھا، حضرت صاحب میرے جسم پر بڑے گھنے بال ہیں، یہ حضرات یہ اصول مانتے نہیں، کہتے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کو اللہ رسول منع نہ کرے وہ جائز ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے میلاد کے جواز کی کیا دلیل؟ میں نے کہا سری نصوص موجود ہیں، سری دلائل موجود ہیں، اگر یہ دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی یہ جائز اس لیے ہوتا کہ یہ حضور کی یاد میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، اگر سری نصوص نہ بھی ہوتی، سری دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی میلاد جائز اس لیے ہوتا کہ اس کو حضور نے کبھی منع نہیں کیا۔ حضور نے کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا کہ میری پیدائش کا دن نہ مناؤ، بلکہ حضور نے یہ خطبے تو ضرور دیے ہیں کہ میں اس طرح پیدا ہوا ہوں۔ حضور نے کبھی یہ خطبہ نہیں دیا کہ میرے والدین کا ذکر نہ کرنا، ہاں حضور نے یہ خطبہ ضرور دیا ہے کہ میں کون؟ کہا آپ اللہ کے رسول، کہا مجھے پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پھر بھی بتا میں کون؟ کہا آپ بتائیے یا رسول اللہ۔ فرما انا ابن عبد اللہ و ابن عبد المطلب، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا یہ قصیدے تو حضور نے ممبر کے اوپر پڑھے ہیں۔ کس کے اوپر؟ ممبر پر پڑھے ہیں۔ آپ تو عامل بالحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی حدیثیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہے؟ کبھی حدیثیں پڑھ کے سنائی ہے؟ اب سنیے یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس چیز کو اللہ رسول منع نہ کریں، رسول اللہ کا کسی کام کو منع نہ کرنا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہاں سے ایک بنیادی اصول علمی نکلتا ہے کہ ترک رسالت بدعت نہیں، رسول کا کسی کام کو ترک کر دینا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ اباحت کی دلیل بنتا ہے، جبکہ ما فوق کسی دلیل کے ساتھ وہ متصادم نہ ہو جائے۔ یعنی مراد اس کی ہے کہ رسول اللہ جس کام کو منع نہ کریں تو حضور کا کسی کام کو منع نہ کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار کے پاس صحابہ ہے، کہنے لگے حضور حج کب فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا حج فرض ہو چکا ہے۔ فرمایا حضور کہ ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا حج تم پر فرض ہو گیا، حج کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہر سال کرنا ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ پھر کہا ہر سال کرنا ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ پھر کہا ہر سال کرنا ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ اور سرکار نے فرمایا مجھ سے بار بار نہ کہو کہ ہر سال کرنا ہے، لو کنت نعم لوجبت، ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال تمہیں حج کرنا پڑے گا۔ پھر حضور نے مزاج شریعت بتایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَدَعُوهُ، جس چیز کا نام لے کر کہوں اسے کرو، اور جس چیز کا نام لے کر منع کروں اسے چھوڑ دو، اور جسے کچھ بھی نہ کرو تو وہ ایسی جائز ہے، جسے کچھ بھی نہ کہوں وہ جائز ہے۔ تو میں پھر آپ کو دوہرا کر بات آپ کے دماغ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضور نے تو اپنے ممبر کے اوپر اپنے والدین کے قصیدے پڑھے ہیں، اپنے میلاد کا واقعہ بتایا، جس طرح حضور پیدا ہوئے سیدہ آمنہ نے جو دیکھا حضور نے وہ روایت تک پڑھ کے بتا دی ہے۔ حضور نے اپنے سے لے کر اپنے تمام آبا و اجداد کے قصیدے ممبر پر پڑھ کے سنائے ہیں، اور اگر یہ نہ بھی سنائے ہوتے تب بھی حضور نے کبھی اپنی شان میلاد کو بیان کرنے سے منع نہیں کیا۔ نوجوانوں سنو اس بات کو، حضور نے کبھی اپنا میلاد کرنا منع نہیں کہا، تو منع نہ کرنا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اب بات گھوم کر اس قاعدے پر آتی ہے، اگر یہ قاعدہ درست ہے کہ جس کو رسول منع نہ کریں وہ جائز ہے تو پھر تو فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ حضرات کہتے جناب یہ کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹھ کر مباح کی تعریف کر دو میرے سامنے۔ اگر یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے تو میں جلدی سمجھانے کے لیے صرف ایک حوالہ موٹا دے رہا تھا کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم جنہوں نے جو لکھ دیا تمہارے نزدیک حرف آخر ہے، تو آؤ ان سے پوچھتے ہیں۔ ان سے کسی شخص نے سوال کیا میرے جسم پر بہت گھنے بال ہیں، سر پر بال ہے، سینے پر بال ہیں، ہاتھوں پر بال ہیں، اور سعودی عرب میں ایسی گرمی ہوتی ہے،
انہوں نے کہا جی مجھے گرمی بڑی لگتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کے بال نکال دوں، سینے کے بال بھی نکال دوں، ہاتھوں کے بال بھی نکال دوں، تو کیا یہ بال نکالنا میرے لیے جائز ہے؟ تو عبداللہ بن باز جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، اگر آپ کو گرمی لگتی ہے اور آپ کے سینے پر بال بڑے گھنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نکال دیں تو آپ نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول نے منع کہیں نہیں کیا، اور جس چیز کو اللہ رسول منع نہیں کرتا ہے وہ جائز ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جائیے پہلے اپنے فتاوے اٹھا کر دیکھیے، یہ اصول انتہائی معتبر، یہی بات مجموعہ فتاوے کے اندر ابن تیمیہ نے لکھی ہے۔ یہ ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں ہے، میں تائید میں پیش کر رہا ہوں، حجت ہمارے نزدیک وہ ہے جو فقہائے اہل سنت نے پیش کی ہے، میں یہ تائید میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب میرے دوستو یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منبر پر بنایا، اور آپ ذرا سنیے اس بات کو، میلاد اتنا مضبوط نظریہ ہے اور اتنا زبردست موضوع ہے، میلاد کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے اور اس کا مفہوم بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہا جائے میلاد کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹھے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھنڈے دل سے، شرط یہ کہ نبی کی محبت دل میں پیدا کریں، شرط یہ ہے نبی کی محبت دل میں پیدا کریں۔ ایک شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی کہ زباں پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول ہے، زباں پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول۔ ارے یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کریں، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کریں۔ بات عشق رسول آج کسی کے والد کو منانے کی بات نہیں ہے، آج منبر پر بیٹھ کر کسی کی برادری کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ارے آج منبر پر بیٹھ کر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے۔ اپنے ذمہ کرم پر تعجب کی بات ہے مسلمانوں، افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ جس کے ذکر کو خدا قرآن میں خود بلند کریں، آج ہم اس کے ذکر کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کا ذکر بدعت ہو جائے گا تو مولوی صاحب پھر کس کا ذکر جائز ہوگا ذرا یہ بتائیے؟ جس کا ذکر کلمے کے اندر ہے، جس کا ذکر نماز کے اندر ہے، جس کا ذکر اذانوں کے اندر ہے، جس کا ذکر قرآنوں کے اندر ہے، جس کو مانے بغیر ایمان مقبول نہیں ہوتا، جن کا ادب کیے بغیر ایمان مقبول نہیں ہوتا، اس حبیب کو آپ ہم سے کیا لڑتے ہو؟ خدا سے کہو، خدا نے ان کو اتنا رتبہ عطا فرمایا ہے، ہم سے نہ لڑو، اتنا بڑھا دیا۔ ہم نے کہا ہم نے نہیں بڑھایا، خدا نے بڑھایا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہم نے نہیں بڑھایا، خدا نے بڑھایا ہے، ہم تو ماننے والے ہیں۔ میرا امام احمد رضا الامن واللہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نہیں ایجاد کیا، رسول اللہ کی شانوں کو ایجاد اللہ نے کیا ہے، ہم تو ماننے والے ہیں۔ کہتے تم نے ایجاد کیا، ہم نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ایجاد کیا، والضحیٰ واللیل سجا، ہم نے ایجاد کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ایجاد کیا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، ہم نے ایجاد کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم نے ایجاد کیا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ہم نے ایجاد کیا ہے، فإنک بأعیوننا، یہ ہم نے ایجاد کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، یہ ہم نے ایجاد کیا ہے، والآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، یہ ہم نے ایجاد کیا ہے۔ نہیں نہیں، ایجاد رب نے کیا ہے، پڑھ کر ہم سنا رہے ہیں۔ صرف 10 منٹ میرے پاس ہے، توجہ سے سنیے گا۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں میرا مخاطب کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے، ہمارا مطمع نظر اللہ کی رضا ہے، ہم کسی کو ہیٹ نہیں کر رہے، نہ کسی کو تنقید کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ کہ حضور کی تعریف مقصود ہے، حضور کا ذکر مقصود ہے کہ اسی ذکر سے آپ کا بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ توجہ رکھیے میرے دوستو، میلاد شریف اتنی زبردست اور مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ یہ لفظ میلاد جو ہے یہ بھی سنی کتاب سے بتا سکتا ہے، اور جو اس کا مفہوم ہے اس کو بھی کتاب سے بتا سکتا ہے۔ اب آئیے جامع ترمذی میں پہلے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ برتھ ڈے کو کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میلاد تو شرک ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب توحید ہی نہیں سمجھی آپ نے، میلاد کر کے تو شرک ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ میلاد خدا کا خاصہ نہیں، مصطفیٰ کا خاصہ ہے، اس لیے کہ ہمارا رب پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ارے سنی مصطفیٰ کریم کا میلاد منا کر یہ بتانا چاہتے ہیں خدا نے جسے عرش سے ورا کا مقام عطا فرمایا ہے، وہ عرش سے ورا کا مقام پا کر بھی میلاد والا ہے، بندہ خاص ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ تو میلاد کہتے ہیں برتھ ڈے کو، یہ لفظ خود اپنی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ یہ جس کو اگر
تفصیل سے لے لیں تو ڈیٹ آف برتھ کر لیں، آپ اس کو تاریخ پیدائش کر لیں، مکمل کر لیں، اس لیے کہ ہمارے عربی قوائف ناموں میں تاریخ میلاد لکھا جاتا ہے، تاریخ میلاد۔ تو پہلا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ میلاد شرک نہیں، جو میلاد کو شرک کہے وہ خود کلمہ پڑے گا، اس لیے کہ جس نے میلاد کو شرک کہا اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کے نزدیک خدا کبھی پیدا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر وہ میلاد کو شرک کر رہا ہے تو شرک کہتے ہیں اس کو ہے کہ اللہ کا حق بندے کو دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا چاہ رہا میلاد خدا کا حق ہے، پیدا ہونا خدا کا حق ہے، تو جو خدا کے لیے پیدائش مانے اسے کلمہ نہیں پڑھنا پڑے گا؟ بولو، تو میں صحیح بات کر رہا ہوں نا کہ جو میلاد کو شرک کہے گا کلمہ اسے پڑھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ اسے پڑھنا پڑے گا۔ اور اب آپ آ کے دیکھیے کہ یہ میلاد النبی، میں نے کہا یہ آج سے نہیں، یہ 1200 سال سے لکھا جا رہا ہے، اور 1200 سال سے نہیں بلکہ پیچھے سے لکھا جا رہا ہے۔ جامع ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیں، ہم اہل الحدیث ہیں، میں نے کہا کیا پڑھا آپ نے؟ رفیدین کی حدیثیں پڑھی ہیں، اس پر بھی بات نہیں کر سکتے تم ہمارے سے؟ احناف کے اتنے مضبوط دلائل ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کہیں گے جی اتنی جرت سے اتنے اکڑ کر کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں، یہ قسمت والی بات ہوتی ہے، ہر ایک کی زبان میں نہیں ہوتا، یہ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے، اس میں میری ذات کا کوئی اختیار یا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ذکر مصطفیٰ کا ہے، اور رب کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم جیسے نکموں سے ذکر لے لیا، ہم جیسوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کوئی عبادت بھی نہیں کی، نہ کوئی دعا کی، بن دعا بن عبادت کے تو نے حضور کا عاشق بنا دیا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اہل سنہ کے نظریات عطا فرمائے، کتنا تیرا شکر ہے مولا، بن مانگے تو نے اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اب میرے دوستو ذرا توجہ رکھیے اس بات پر آپ کہ میلاد کے لفظ جامع ترمذی شریف اٹھائے، بالکل اواخر کے اندر حضور کے فضائل پر پورا چیپٹر موجود ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ پوری آدھی کتاب موجود ہے جامع ترمذی کے اندر۔ آپ دیکھیے محدثین کی، ہم حدیث کے ماننے والے، میں نے کہا جو حدیث کا ماننے والا ہے وہ حضور کے ذکر کو میلاد ہی کہے گا۔ آپ نے پتہ نہیں کس کی حدیثیں پڑھی ہے، اگر حضور کی حدیثیں پڑھی ہیں تو مزاج پھر محدثین والا ہونا چاہیے، مزاج پھر اسلاف والا ہونا چاہیے۔ سلفی لکھنا بہت آسان ہے، اسلاف کی اتباع کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہی اسلاف کی اتباع کر جاتا ہے۔ توجہ رکھیے میری طرف حضرات گرامی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث میں الفاظ کیا ہے اور اس کو ٹائٹل محدثین کیا دیتے ہیں ذرا یہ دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، وہ ایک شخص کے پاس گئے جن کا نام حضرت قباس تھا۔ حضرت قباس سے کہنے لگے تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے؟ یعنی جس سال حضور پیدا ہوئے ہیں تو تمہارا بھی وہی سن ہے پیدا ہونے کا، یا تم بڑے ہو حضور سے؟ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا حضرت قباس سے، تم برابر پیدا ہوئے ہو یا حضور سے پہلا پیدا ہوئے اور بڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ فِي الْمِيلَادِ، لیکن میں حضور کی پیدائش سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں، چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اور اس کی دلیل انہوں نے دی ہے، وہ کہنے لگے جی حضور جو پیدا ہوئے ہیں نا، وہ سرکار پیدا ہوئے عام الفیل، جس سال ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، وہ کہنے لگے سرکار اس سال پیدا ہوئے ہیں، لیکن وَأَنَا أَقْدَمُ فِي مِيلَادِ، میں حضور سے پیدائش میں تھوڑے سال پہلے ہوں۔ اس کی دلیل انہوں نے دی، وہ کہنے لگے جی جس وقت ابرہا نے اپنے ہاتھی کو باندھا میدان کے اندر تو میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر لے گئی تھی، میں نے اس ہاتھیوں کی لیدیں دیکھی ہیں، تو میں نے یعنی میرا مشاہدہ، یعنی میری عمر اتنی تھی کہ میں نے ہاتھیوں کو دیکھا، اس کی لید کو دیکھا، میدان میں ہنگامہ سارا دیکھا، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر منی، بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں لیکن میں حضور سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ سن لی روایت آپ نے، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اس کے ساتھ ہی پیش کی ہے امام ترمذی نے، ایک شخص کا نام لکھا ہے، انہوں نے کہا جی میں اور رسول اللہ ایک سال پیدا ہوئے ہیں، سرکار بھی عام الفیل میں پیدا ہوئے، میں بھی عام الفیل میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، سرکار بھی عام الفیل میں پیدا ہوئے، میں بھی عام الفیل، یعنی اس سال پیدا ہوا ہوں میں جس سال ابرہا ہاتھی لے کر آیا تھا، اور حضور بھی اس سال پیدا ہوئے۔ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک حضرت عثمان غنی نے حضرت قباس سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا میں حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جس میں ایک آدمی کہتا میں حضور کے ساتھ پیدا ہوا ہوں۔ مجھے بتاؤ ذکر پیدائش کا ہے نا، ذکر پیدائش کا ہے نا؟ پوچھئے امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی سے
کہ آپ نے 2 روایتیں لی ہیں, ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ وہ کہتے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایت تھی حضور کی پیدائش کے بارے میں, تو یہ کہنا کہ میلاد النبی جو ہے یہ برمنگھم کے مسلمانوں نے ایجاد کیا. ہم نے کہا ایجاد تو پہلے والوں نے کیا, ہم نے ڈنکی کی چوٹ پہ منوایا ہے صرف. تو آپ دیکھیں جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج یعنی ربیع الاول میں اگر کوئی محفل سجائے اور کہے ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی, میں نے کہا ٹھیک ہے ذکر مصطفیٰ, لیکن یہ 12 دنوں میں ذکر مصطفیٰ نہیں, میلاد مصطفیٰ. وہ کہنے کہ ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ عموم ہے, خاص بات کر, ان 12 دنوں میں خصوصیت ہے, ان 12 دنوں میں خصوصیت ہے. میں نے کہا ذکر مصطفیٰ میں کیا بیان کرو گے تم؟ کہا حضور کی پیدائش کو. میں نے کہا جہاں حضور کی پیدائش ہوتی ہے نا اس کو ذکر مصطفیٰ کا ٹائٹل نہیں دیتے, اس کو میلاد النبی کا ٹائٹل دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی جامع ترمذی سے یہ بات واضح ہوئی ہے. جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی جو امام احمد رضا سے 1100 سال پہلے گزرے ہیں, یہ کہنا جی ہندوستان سے بات چلی ہے. میں نے کہا ہندوستان سے تو بات صحیح چلی ہے لیکن نجد سے صحیح نہیں چلی, کیونکہ ہندوستان میں بات وہی آئی ہے جو مدینے سے پہنچی ہے. امام بخاری کے شاگرد حضرت امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو لے کر عنوان باندھا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں باب باندھ رہا ہوں حضور کے میلاد النبی کے بیان میں. اگر اہل سنہ کو میلاد النبی کہنے پر بدعتی کہو گے تو امام ترمذی کو کیا کہو گے؟ امام ترمذی کو کیا کہو گے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حضور کی عادت تھی کہ اپنے ذکر ولادت بیان کرتے تھے. معجم الکبیر جلد نمبر 1 میں یہ روایت بالکل ابتدائی 100 صفحے کے اندر موجود ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے والد حضرت ابو بکر بھی موجود تھے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار آئے اور ابو بکر بھی آئے. انہوں نے بیٹھ کر میرے سامنے کیا ذکر کیا, کیا باتیں کی؟ فرماتی ہے تذاکرا رسول اللہ و ابو بکر میلادہما عندی. رسول اللہ نے اور ابو بکر نے دونوں نے اپنا میلاد میرے سامنے پڑھا. میں نے کہا دیکھیے جناب میں حدیث صحیح حدیثوں سے میلاد کا لفظ بتا رہا ہوں, ایک موضوع روایت بتا دو, ضعیف تو تمہارے پاس ضعیف بھی نہیں ہے, موضوع روایت بتا دو جس میں حضور نے میلاد کا نام لے کر منع کیا ہو. لیکن میں نے جو روایتیں پیش کی ہے اس میں تو میلاد کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے. بولیے ذکر. ایسے درجنوں حوالے ہیں. میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں, جو چند منٹ میرے پاس رہ گئے 2 سے 3 منٹ, اس میں روایت کو ختم کرتا ہوں. جامع مستدرک سے میں نے صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور مستدرک امام حاکم کی ہے. ان کو بعض علماء نے متساہل تو کہا ہے, لیکن علماء نے یہ کہا کہ جب ذہبی اس کی توثیق کر دے تو لوہے پر لوہا ہوتا ہے, فولاد. کیونکہ امام بخاری کو یاد 1 لاکھ حدیث, بعض علماء کے مطابق 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی, لیکن اپنی صحیح کے اندر انہوں نے تکرار کے ساتھ 7,000 ساڑھے 7,000 حدیثیں لی ہیں. باقی حدیثیں کہاں گئیں؟ تو امام مستدرک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں چھوڑ دی کیونکہ ان کی کتابیں لمبی ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. یہ امام بیہقی کے استاذ ہیں, امام بیہقی کے استاذ حضرت امام حاکم المستدرک, اور اس پر علامہ ذہبی نے جو عظیم فقید المثال محدث ہے اور شاگرد بھی ابن تیمیہ کا ہے, اور وہ اس روایت پر آ کر تائید کرتے ہیں اور حدیث پاک کیا ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 2 منٹ اور ملیں گے. اس سے پہلے میں مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو اکثر آپ سنتے ہیں کتاب الصوم میں. صحابہ حضور کے پاس آئے, کئی دنوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حضور پیر کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں, پیر کا دن کا روزہ رکھ رہے ہیں, پیر کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. صحابہ آئے, سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم الاثنین. صحابہ آئے اور سوال کیا حضور سے, حضور یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی رکھو. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا, سمجھ رہے آپ, کہ حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم بھی رکھو, لیکن حضور نے یہ نہیں کہا. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا, اچھا کام ہے روزہ رکھنا, اچھا کام ہے روزہ رکھو, یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فیہ ولدت, تو آج میرا میلاد ہے. میں نے کہا اہل حدیث صاحب یہ حدیثیں کہاں جائیں گی, کب پڑھیں گے یہ حدیثیں؟ 8 رکعت تراویح کے ثبوت میں پڑھیں گے حدیثیں آپ, یا ربیع الاول میں پڑھیں گے حدیثیں؟ پوچھا گیا حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ میں نبی ہوں جو کروں سنت ہے تم بھی رکھو، نہیں یہ جواب نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا پیر کا دن بس مجھے اچھا لگتا ہے پیر کا دن تم بھی رکھو، یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ بس آج مجھے ٹائم مل جاتا ہے اس لیے میں رکھ لیتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے رکھا تم بھی رکھو، کام اچھا ہے روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہا. کئی جواب بن سکتے تھے لیکن حضور نے نہیں بتایا کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ میرا میلاد ہو، اس لیے اس کو عنوان دیا، تعارف کرایا. پیر کا دن رکھ کر صحابہ میں جستجو پیدا کی اور جب سوال کیا گیا تو فرمایا فیہ ولدت، آج میرا میلاد ہے، آج میرا. تو جب نبی نے اپنا دن نہیں پردہ ڈالا بلکہ اس کو ظاہر کیا، منایا، تو اس کو اگر کوئی بدعت ہی کہے گا تو کتنا بڑا گستاخ رسول ہے وہ، کتنا بڑا گستاخ ہے حضور کا معاذ اللہ. حضور کی طرف نسبت ایک چھوٹا سا بجوڑا مجھ سے کہنے لگا کہ وہ تو روزہ رکھا تھا نا، جھنڈیاں تو نہیں لگائی تھی، روزہ رکھا تھا نا، جلوس تو نہیں نکالا تھا، روزہ رکھا تھا، نیازیں تو نہیں بنائی تھی. میں نے کہا روزہ جو ہے وہ شکرانہ ہے اور شکر روزے میں نہیں ختم ہو جاتا، شکر روزے میں نہیں ختم ہو جاتا. اور نہ وہاں پر حسر کا جو کوئی جملہ موجود ہے اور نہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد شکر میں سے، شکر کے جزیات میں سے ایک طریقہ اختیار کیا جو اس دور کے مطابق تھا. اس دور میں غزوات ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے کہ جہاد مستحب کے مقابلے میں ضروری تھا، ضروری تھا. اس لیے حضور نے سرے سے ختم نہیں کیا بلکہ روزہ رکھ کر اور ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد کر کے، تو جہاد کر کے فرض کو منوایا اور روزہ رکھ کر میلاد کی اہمیت بتائی. یعنی بتایا کہ جہاں پر فرض کام کی ضرورت ہو اس کو بھی کیا کرو لیکن ساتھ میں میرا ذکر بھی لگایا کرو، ساتھ میں میرا ذکر بھی لگایا کرو. فیہ ولدت، آج میرا میلاد ہے، آج میرا. بولیے. میں کراچی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک شخص آیا، وہ اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتا تھا، تو میں نے کہا یہ ذرا کمرے میں بات کرتے ہیں پھر تھوڑی سی. تکبیر میں تکبیر شروع ہوئی، اللہ اکبر کھڑا، میں نے کہا یہ بھی تشریف لائیں. تو وہ تشریف جب لائے، اشارے سمجھتے ہیں آپ کچھ، تو میں نے چائے کا پیالہ پیش کیا ان کو. میں نے کہا چائے پیا؟ کہ لگا نہیں 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 میرا روزہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو رمضان گزرا، پھر کہاں سے روزہ رکھ لیا تم نے؟ یہ کس چیز کا روزہ؟ کہنے کا پیر کا دن ہے. میں نے کہا صرف پیر کا دن ہے؟ صرف پیر کا؟ ہاں پیر کا دن ہے. ایک اسلامی بھائی آئے، وہ جب میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے کہا چائے آپ پی لیں. انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب، آج حضور کے میلاد کا دن پیر کا دن ہے، میں نے روزہ رکھا ہے. میں نے جیب سے 500 روپے نکال کر اس کی خدمت میں پیش کیا. میں نے کہا پیارے تو نے مدعا سمجھا، پیر میں کوئی خاصیت نہیں ہے، پیر کی خاصیت میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. یہ چھپا رہا تھا، یہ کہتا میں نے روزہ رکھا ہے پیر کو. میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ کہا بس رکھا ہے، پیر کا دن ہے رکھا ہے. میں نے کہا کیوں رکھا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہتا بس ایسی رکھا ہے. اس نے کہا جب وہ آیا اس سے میں نے پوچھا تو نے روزہ کیوں رکھا؟ تو ہمارا اسلامی بھائی کہنے لگا حضور آج حضور کے میلاد کا دن ہے، پیر کا دن ہے، اس لیے روزہ رکھا. میں نے کہا یہ ہوتے خوش بخت لوگ جنہیں نسبتیں بھی یاد رہتی اور عمل بھی یاد رہتا ہے. میرے دوستو آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہیں. مستدرک کی وہ روایت ہے، ارباب بن ساریہ کہتے ہیں رسول اللہ ممبر پر جلوہ گر ہیں، ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا خاتم النبیین، رب نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. وہ ابھی منجدل فی طینہ، میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، میں نبی تھا. خطبہ یہاں نہیں ختم ہوا بلکہ آگے حضور کیا کہتے ہیں سأخبرکم من ذالک، اور بتاؤں میں کیا ہوں؟ بولو سبحان اللہ. تم چھپاتے ہو، حضور اپنا ذکر اور بڑھاتے ہیں. 3 صفتیں حضور نے بتائی، میں اللہ کا بندہ، میں خاتم النبیین، میں آدم سے پہلے ہوں. مستدرک کی روایت ہے. بات مکمل ہو گئی تھی، یہ کہتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا کیا کرو. میں نے کہا حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے، تھوڑا تھوڑا کیا کرو. 3 صفتیں کوئی کم صفتیں، کتنی بڑی صفتیں حضور کی ہے. خاتم النبیین ہونا، اول خلق ہونا. لیکن پھر حضور نے فرمایا سأخبرکم عن ذالک، اور بھی بتاؤں میں کون ہوں؟ سرکار صحابہ نے دیکھا دریا رحمت آج جوش میں ہیں. کہا حضور اور کیا ہیں آپ؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. بولے سبحان اللہ. میرے چہرے کو نہ دیکھے کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھے گنبد خضرا والے کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے. عصبیت میں نہ پڑھنا، اس کا نام لے کر سننا کہ جس کے صدقے تیری شفاعت ہوگی، جو جس کا کلمہ تو پڑھتا اس محبوب کی تعریف ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں سأخبرکم عن ذالک،
کیا میں اور بتاؤں میں کون ہوں؟ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ رک نہیں گئے، آگے اور بات بتائی تاکہ پاک اور ناپاک فرق ہو جائے۔ الگ الگ کیا آقا نے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جو قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، الگ الگ کیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کی دعا، صرف یہ نہیں کہا عیسیٰ کی بشارت، آگے فوراً کہا وَرُؤْيَا أُمِّي، بولیے سبحان اللہ، رؤیا امی، میں اپنی ماں کا خواب، یہیں تک نہیں، فرما آمنہ، جس کا نام آمنہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور سیدہ آمنہ کا مقام آپ دیکھیں نگاہ مصطفیٰ میں، جس صف میں ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، جس صف میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، وہی سیدہ آمنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیدہ آمنہ پر تبرہ کرنے والوں، اپنی آخرت کو سنبھالو، اپنی قبر کو آگ نہ بناؤ۔ سیدہ آمنہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کا ذکر علیحدہ نہیں ہوتا، نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کرنے والا کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ خود ہیں۔ فرمانا دعوت اب ابراہیم و بشارت و عیسیٰ و رؤیا امی، یہیں تک بات پوری ہوتی تھی، لیکن پھر فرمایا آمنہ، بات یہاں مکمل تھی کہ میں اپنی ماں کا خواب، فرمایا ہاں ماں کون؟ آمنہ، بولیے سبحان اللہ، کون؟ ورؤیا امی، آمنہ، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کیا ہے، وہ قرآن میں لکھی، حضور نے یہاں نہیں بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا ہے، وہ قرآن میں لکھی ہے، یہاں نہیں بتائی، لیکن ماں نے جو خواب لکھا وہ بتایا۔ دیکھ رہے ہو آپ، اس کو کہتے ہیں گج وج کے میلاد پڑھنا۔ ہاں آپ کے پنجاب میں کہتے ہیں نا گج وج کے، ہاں جوش و مبالغے کے ساتھ، ذاتی کے ساتھ میلاد پڑھنا۔ ابراہیم نے کیا دعا کی تھی علیہ السلام، وہ حضور نے نہیں بتائی، صرف یہ کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیا ہوں؟ کہا قرآن دیکھیں۔ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہ کیا ہے؟ کہا قرآن دیکھیں۔ کہا میں اپنی ماں کا خواب ہوں، وہ کیا ہے؟ کہا بتاتا ہوں۔ کہا جب میں پیدا ہوا نا، راوی کہتا ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حین وضعت له اضاءت لها قصور الشام او کما قال، فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا میں پیدا ہوا۔ یہ احکام کی بات نہیں ہے، میلاد کی بات ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میلاد میں وضو کے مسئلے بتائے، وہ الحمدللہ ہفتے کے 7 دن بتاتے ہیں۔ نماز سکھائے، میں نے کہا وہ ہفتے کے 7 دن سکھاتے ہیں، لیکن جب میلاد کی بات آئے تو حضور دیکھے خود منبر پر بتاتے ہیں۔ فرمایا میں اپنی ماں کا خواب، ماں یہ کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نکلا۔ یہ حضور وضو کے مسئلے نہیں بتا رہے، یہ حضور حج کا مسئلہ نہیں بتا رہے، یہ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ جناب پڑوسی کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا تبلیغیہ ذرا صبر کر، اس کے علاوہ بھی دین ہے۔ صرف پڑوسی کا خیال، جوتا اپنے ہاتھ سے بنا لیا، میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی دین ہے، یہ ذکر بھی رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ کیا ذکر ہے جو ممبر پر ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ممبر پر یہ ذکر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرے ممبر پر نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کی نسبت والے ممبر پر ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا رؤیا امی آمنہ، میری ماں کا میں خواب ہوں، اور خواب ہوا ہے جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لی۔ پھر حضور نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی یا ایھا النبی، اور استدلال کیا حضور نے، دلیل لائے آگے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا الی آخری۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ بہقی کہتے ہیں صحیح ہے۔ یہ اسلامی بھائی آپ کے سامنے ایک نعت پڑھ کے سناتے ہیں میرے امام کی، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ مولوی صاحب کہنے کہ بڑی گاڑی اردو ہے۔ میں نے کہا میرے امام کی شاعری نہیں سمجھی تو فتاوے کیا سمجھے گا؟ وہ ہمارے کراچی کے ایک شخص نے اس کو آسان کیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا۔ وہ کہنے کہ یہ کون سے قصیدے ہیں؟ میں نے کہا رفع دین کی حدیث سے باہر نکلو گے تو تمہیں حدیث میں ملیں گے یہ، لیکن تم نے سارا ایک پرچے پر دین نہ بناؤ نا، اور بھی پڑھو۔ علی صحابہ فی تمیز الصحابہ اٹھا کر دیکھیں، غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ موجود ہیں، ان کے سامنے لائن لگا کر حضرت خریم کہتے ہیں، ابن حجر نے ان کے ترجمے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت میں اسلام میں نے قبول کیا ہے۔ میرے آگے حضرت عباس موجود تھے، کہتے ہیں حضرت عباس جب حضور کے پاس گئے، سرکار نے فرمایا چچا کیسے آئے؟ کہا حضور آپ کی نعت پڑھنی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نعت پڑھنی ہے، لوگ یاد کرنا ہے تو نعتیں پڑھ رہا ہے؟
میں نے کہا یہ تانا نہ کسی اور کو دینا. مجاہدین 30,000 بیٹھے ہوئے ہیں. کہا حضور آپ کی نعت پڑھنے آیا ہوں. تو عبادتیں بغیر نعت کے پوری نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا چچا جان اللہ آپ کے دانت کو سلامت رکھے, آپ کے چہرے کو سلامت رکھے. پڑھیے. حضور کے سامنے میلاد پڑھا. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں رسالہ فی تمیز صحابہ میں, اور جھوم جائیے. آپ کا ایک ایک عمل اللہ کو محبوب ہے اور واضح ٹھوس دلائل سے ثابت ہے. سرکار نے فرمایا پڑھیے چچا جان. کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے انت لما ولدتا. یہ شعر پڑھا انہوں نے, نعت پڑھی حضور کے سامنے. انت لما ولدتا, حضور جب آپ کا میلاد ہوا, حضور جب آپ پیدا ہوئے, اشرقت الارض, زمین روشن ہو گئی, نور والا آیا ہے. کہتے ہمیں کہیں نہیں ملا. میں نے کہا ضیاء القرآن میں مل جائے گا, فیض ملے گا, یہاں سے آ جاؤ. اس لیے کہ لیکن آنا حضور کا امتی بن کر, غلام بن کر, آپ کو شافع یوم النشور سمجھ کر یقین کر کے آنا, تو یقین رب کریم کی رحمت اپنے بازوؤں کو دراز کرے گی. حضرت عباس کہتے ہیں انت لما ولدتا اشرقت الارض, حضور جب آپ کا میلاد ہوا زمین روشن ہو گئی. نوجوانوں سنو, یہ ہم گانے نہیں گاتے, یہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. یہ گھر سے نہیں نکالی, یہ صحابہ نے دی ہے. ہمارے پاکستان میں بہت لوگوں نے صحابہ کے نام پر تنظیمیں بنائی ہیں, اور میں نے کہا صحابہ کے نام پر تنظیمیں اور چندے آسان ہیں, عقیدہ تو قسمت والے کو ملتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت عباس انت لما ولدتا اشرقت الارض, حضور جب آپ کا میلاد ہوا, آپ پیدا ہوئے, زمین روشن ہو گئی. ضاءت بنورک الافق, آپ کے نور سے آسمان روشن ہو گیا. نور والا آیا ہے, بولے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. زمین روشن ہو گئی, آسمان روشن ہو گئے. عباس تم کیا کر رہے تھے رضی اللہ عنہ؟ وہ کہتے وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَالنُّورِ سُبْلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقْ, اسی نور میں ہم چلتے رہے اور صراط مستقیم پر پہنچ گئے. میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں اپنے امام کے شعر پر. کون امام؟ نہیں, اعلیٰ حضرت کے خادموں میں سے ہی ہیں, اور میں عشق و محبت میں انہیں بھی امام کہتا ہوں. حکیم الامت حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ. کیا بات کر دی انہوں نے جی, ہاں کیا بات کر دی. دودھ کو دودھ کر دیا اور ناپاک پانی کو پانی کر دیا. فرماتے نثار تیری, آواز آنی چاہیے, نثار تیری چہل پہل پر. دیکھو بچے تمہیں ملے, ماں باپ ملے, دولت ملی, ایمان ملا, نماز ملا, کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. اور حضور کس کے صدقے ملے؟ ربیع الاول کے صدقے. تو عاشق وہ ہے جو زمین سے اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے حضور کو کیا خراج تحسین پیش کروں, اے ربیع الاول تجھے پیش کرتا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, اے ربیع الاول. بیٹا عید ہے, مال عید ہے, باپ عید ہے, بیوی عید ہے, اچھی دنیا عید ہے. کس کے صدقے ملی؟ حضور کے صدقے. اور حضور کس کے صدقے ملے؟ ربیع الاول. ربیع الاول 22 بنا. تو یہ عشق کا تقاضا ہوتا ہے, محبوب پر ڈائریکٹ نہیں جاتا, نسبتوں کی طرف جاتا ہے. تو کہا کہ حضور کس میں ملے؟ ربیع الاول میں. تو عاشق پھر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر. حضور کو نہیں کہتے, کہتے ہیں حضور آپ جس مہینے میں آئے ان کو کہتا ہوں. آپ کا رتبہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ نثار تیری چہل. اپنی نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہے, اور سب سے بڑی نعمت کہ حضور کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. یاد کر کے میرے ساتھ بیک زبان ہو کر اس مہینے کو خراج تحسین پیش کریں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ کی زبان میں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. ہزاروں عیدیں سمجھ گئے نا آپ؟ ہزاروں عیدیں, اے ربیع الاول. مل کر پڑھیں پھر, نثار تیری چہل پہل پر. اللہ کے شکر کی نیت سے پڑھیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے. وہ کہنے جی یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے ابلیس کو کہا. ابلیس کا نام نہ مولانا ہے, نہ علامہ ہے, نہ امام صاحب ہے, نہ مسجد کا امام ہے, تو کسی کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اس کا نام موجود ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین ابا واستکبر وکان من الکافرین واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. جب وہاں نہیں برا مانتے تو یہاں کیوں برا ماننا ہے؟ سوائے, بولو نا, گرمی میں کلیجہ ٹھنڈا کر دے میرا آپ, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ذات مصطفیٰ سے متمسک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نور کی صدکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا،